اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا ربک تمہارے رب نے، للملائکۃ ملائکہ سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ اپنا نائب۔ قالو تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، آپ ان کو بنا رہے ہیں، ان کو بنائیں گے۔ سوالیہ انداز میں فرشتوں نے اللہ کریم سے یہ پوچھا، آپ ان کو تخلیق کر رہے ہیں، من یفسد، جو فساد کریں گے زمین میں، فیہا زمین میں، ویسفک الدماء، اور یہ خون بہائیں گے، نیچے جا کے زمین میں یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ ونحن، ہم ہیں نا، نسبح، تیری تسبیح بیان کریں گے، بحمدک، اور تیری حمد بیان کریں گے، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کریں گے۔ قال، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، جو تم نہیں جانتے میں وہ جاننے والا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی جو تخلیق کا ارادہ کیا، اس کو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس خلیفہ سے مراد اللہ رب العزت کی کیا تھی؟ تو اس کے اندر مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ اس خلیفہ سے مراد انبیاء تھے، رسول تھے، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ صرف مطلب سارے انسان نہیں خلیفہ سے مراد تھے، بلکہ صرف نیک لوگ، انبیاء اور رسول، یہ مراد تھے۔ اب آگے جو ہے یہ جو فرشتوں کا قول ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ یہ انہوں نے کیوں کہا فرشتوں نے؟ حالانکہ انسان کو تو انہوں نے نہیں دیکھا تھا، انسان تب تو نہیں تھے، انہوں نے یہ سارا ماحول نہیں دیکھا تھا، پھر انہوں نے کس بنیاد پہ کہا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو اس حوالے سے بھی دو روایات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ایک فرشتہ جس کا نام سجل تھا، سین جیم لام، سجل نامی ایک فرشتہ تھا، جس کو دن میں اجازت تھی کہ وہ 3 دفعہ لوح محفوظ کو دیکھتا تھا۔ لوح محفوظ جہاں پہ اللہ رب العزت سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہوگا، تو 3 دفعہ اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ ایک نظر لوح محفوظ کی طرف دیکھتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں میں اس کو رازدار بنایا تھا، رازدار اس کو بنایا تھا، جس کو اللہ رب العزت کے راز پتا تھے کہ اللہ رب العزت آئندہ کیا کرنے والے۔ تو یہ سجل نامی جو فرشتہ ہے، اس نے جب لوح محفوظ پہ دیکھا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اللہ رب العزت فرمانے والے ہیں، اور پھر چونکہ جو انسان نے کرنا تھا وہ بھی لوح محفوظ پہ تھا، اس نے دوسرے فرشتوں کو آہستہ آہستہ لیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ایک نیا پلان تیار کیا جا رہا ہے، نئی مخلوق جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، زمین آسمان۔ اب وہ فرشتوں نے، یہ 10,000 فرشتے تھے جنہوں نے یہ کہا، 10,000 فرشتے، 10,000 فرشتوں کا یہ قول ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ صرف 3 فرشتوں کا قول ہے۔ 3 فرشتے جن میں 2 ہاروت اور ماروت، جن کا ذکر آگے آئے گا، وہ تھے، اور ایک یہ سجل نامی فرشتہ، اور یہ دوسری روایت ہے کہ 10,000 فرشتے تھے جو اس نے اپنے ساتھ ملا دیے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کے اوپر گرفت بھی کی۔ دوسری جو اس کے وجہ ہے وہ یہ ہے، یہ قول کرنے کی، فرشتوں نے جو کہا کہ یہ زمین پہ فساد کریں گے، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ سجل نامی فرشتے نے انہیں بتایا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 2000 سال قبل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر جنات کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، جب ابھی انسان نہیں تھے، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، تو اس کائنات میں جنات آ چکے تھے، انہوں نے یہ کام کیے تھے سارے، میں یفسد، فساد بھی کیے تھے، ویسفک الدماء، اور خون بھی بہائے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے
فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا ان کو تہس و نہس کر دو، ان کو ختم کر دو، یہ جو مخلوق بنائی ہے ان کو ختم کر دو۔ تو فرشتے کہہ رہے تھے اگر بنا کے ختم ہی کرنا ہے تو پھر انسان کو نہ بنائیں، یہ بھی جائیں گے وہی کریں گے جو بھی جنات نے کی ہے۔ تو یہ جو ابلیس ہے، جب فرشتے آئے زمین پہ اترے، جنات کی گردنیں پکڑ پکڑ کے مروڑ رہے تھے، تو ابلیس سجدے میں گر گیا۔ ابلیس جن ہے تو یہ بھی زمین پہ تھا، جب دیکھا اس نے کہ باقیوں کی گردنیں مروڑی جا رہی ہیں تو یہ سجدے میں گر گیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب فرشتوں نے چھوڑ دیا اسے، تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اس کو کیوں چھوڑا ہے ابلیس کو؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تیری پاکیز کی پاکی بیان کر رہا ہے، اس کی زبان سے سبحان ربی الاعلی نکل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو اٹھا لاؤ، زمین پہ نہ رہنے دو، آج سے یہ مانیٹر بنا دیا گیا تمہارا۔ تو یہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کا سردار مقرر کر دیا، فرشتوں کی ہی خواہش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم تھا کہ اڑا دو سب کو، مار دو، لیکن فرشتوں نے اسے چھوڑ دیا ابلیس کو۔ اچھا پھر آگے انہوں نے اپنی جو ہے وہ تعریف کی فرشتوں نے، ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ تیری پاکی بیان کریں گے، تیری تسبیح بیان کریں گے، تیری حمد بیان کریں گے۔ تو یہ کام تو ہم سر انجام دے رہے ہیں، پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں اے فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، وعلم اور سکھا دیے، آدم الاسماء اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام۔ اچھا یہ جو پیچھے آیت کا حصہ ایک رہ گیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس میں جو اللہ رب العزت کا یہ فرمانے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ تم خواہشات سے پاک ہو، تمہارے اندر نہ نفسانی خواہشات ہیں، نہ بھوک کا احساس ہے، نہ پانی کا احساس ہے، نہ جذبات ہیں، فیلنگ لیس مخلوق ہے جس کے اندر جذبات نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو آئندہ مخلوق آ رہی ہے اس کو جذبات دیے جائیں گے، اس کو احساسات دیے جائیں گے، بھوک دی جائے گی، نفسانی خواہشات دیے جائیں گی، اس کے بعد یہ میری تسبیح بیان کرنے والے لوگ، اس کے بعد۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے، کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس کو پیش کیا ملائکہ پر۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی کہ ان کا نام کیا ہے، کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے تو انکار کر دیا کہ ہمیں اس کے نام نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سارے نام سکھا دیے، وعلم آدم الاسماء، کہ سکھا دیے آدم کو اللہ رب العزت نے کچھ اسماء، کچھ چیزوں کے نام، ثم عرضهم، پھر پیش کیا ان کو علی الملائکہ، ملائکہ پر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو کہا انبئونی باسماء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان ہؤلاء سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاکیزہ ہے، لا علم لنا، ہمیں ان کا علم نہیں، الا ما علمتنا، ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العزیز، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں جو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو شرف بخشا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عزت دی، فضیلت بخشی، آگے آ رہا ہے مزید اس کے حوالے سے، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ علامہ، سکھا دیا گیا آدم کو کچھ
علم سکھایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ سکھایا گیا، علم دیا گیا، تو وہ فضیلت کی اصل وجہ جو ہے وہ علم ہے۔ جو فرشتوں سے سجدہ کروایا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو، وہ کس وجہ سے تھا؟ علم کی وجہ سے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے بہتر بنایا، اور اس کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے، تو وہ علم کی وجہ سے بخشی ہے۔ اگر علم نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے یا علم حاصل ہی نہیں کیا، انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، کہ یہ ایک بولنے والا حیوان ہے، حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ حیوان ناطق بولنے والا علم کی وجہ سے، باقی لوگوں کے پاس یہ اس طرح کا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان کو عقل نہیں دی، علم نہیں دیا۔ تو انسان اگر پیدا ہوا، زندگی گزاری اور فوت ہو گیا، علم کی طرف نہ آیا، علم حاصل نہ کیا، یا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، گویا وہ اپنے شرف انسانیت پہ پورا ہی نہیں اتر سکا، جس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے عزت بخشی تھی، اشرف المخلوقات بنایا تھا، وہ اس معیار پہ پورا ہی نہیں اتر سکا۔ اس نے اس طرح کی زندگی گزاری جس طرح باقی مخلوقات زندگی گزار کے چلے گئے۔ یہ آگے ہم جائیں گے تو اس میں قرآن مجید میں ہے، ایک جگہ تو یہ ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو احسن تقویم میں ساری مخلوقات سے بہتر پیدا کیا ہے۔ تو اسی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کالانعام، کچھ لوگ جو ہے وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ان کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، جنہوں نے یہ کوشش نہیں کی تھی کہ ہم سیکھیں۔ اللہ رب العزت نے جس وجہ سے ہمارے والد حضرت آدم کو عزت بخشی تھی فرشتوں پر، وہ علم تھا۔ تو اگر ہم علم سے دور ہیں تو ہم میں اور دوسری مخلوقات میں فرق ہی ختم ہو گیا۔ ہمیں تو ان چیزوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے، علم ہے۔ قال یا آدم، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام شروع ہو گئے ایک طرف سے جو آتا جا رہا ہے بتاتے جا رہے ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں۔ ان چیزوں میں کیا تھا؟ وہ ساری مطلب کہ جانور تھے، کچھ اللہ رب العزت کی خاص نشانیاں تھیں، اور کچھ زیرو چیزیں تھیں، کچھ غیر زیرو چیزیں تھیں، یعنی کہ جن کے اندر روح ہوتی ہے، جانور جن کے اندر روح نہیں ہوتی وہ چیزیں تھیں، پہاڑ کہہ لیں، پتھر کہہ لیں، پانی کہہ لیں، اس طرح کی کئی چیزیں تھیں جن کا فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ تو جو چیز آتی جا رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اس میں اللہ رب العزت نے قال الم اقل لکم انی اعلم، تو اللہ رب العزت نے پھر مخاطب کیا فرشتوں کو، قال الم اقل لکم، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، اور جو کچھ ہے زمینوں میں اور آسمان میں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں سب جانتا ہوں جو ظاہر ہے اور جو تمہارے پوشیدہ ہے، وہ سب میں جاننے والا ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہ فرشتوں کا جواب دیا کہ وہ عام جس طرح تم تسبیح بیان کر رہے ہو، جن کیفیات میں کہ تم میری پاکیزگی بیان کر رہے ہو، وہ ان حالات کی بات نہیں ہو رہی، وہ اس سے تھوڑا سا مختلف بات ہونے والی ہے، وہ اس سے مختلف ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ایک امتیاز، یا جسے کہہ لیں ایک نکھار جو تھا ان میں اور ان میں، جو امتیازی حیثیت تھی، وہ علم تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا اپنا خاص۔ تو پھر ان کو کہا کہ یہ دیکھا، اللہ رب العزت نے فخر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام پر کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر فرشتوں نے اپنی بے چارگی کا اظہار کیا کہ ہمیں تو بارلا اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، ہم اس سے زائد جاننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا،
اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کے لیے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبارا تھا وہ تکبر کرنے والا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ تو اس میں پہلی بات قلنا ہم نے کہا، قل تو ہوتا ہے میں نے کہا، قلنا ہوتا ہے ہم سب نے کہا، ٹھیک ہے، مطلب قلنا جمع کا سیغہ ہے، جمع کا ورڈ۔ تو یہ قلنا جو کہنے کی وجہ ہوتی ہے یہ بطور عزت ہوتا ہے لفظ، نہیں جو بطور عزت استعمال کیا جاتا ہے، ہم کسی کو مخاطب کرتے ہوئے جمع کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یا کوئی معزز بندہ گفتگو کرتے ہوئے میں کی بجائے ہم کہتے ہیں، ہم نہیں یہ چاہتے کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں، یا ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مطلب ہم جمع کے لیے، تو وہ میں کی بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ایک عزت کا ایلیمنٹ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان کو واضح کرنے کے لیے یہ جمع کا لفظ استعمال کیا۔ تو ابلیس کے لیے یہ حکم دیا، الملائکہ سارے فرشتوں کے لیے یہ حکم دیا اسجدوا آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، سوری اس کی بارگاہ میں نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فسجدوا سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ رب العزت نے ابلیس سے یہ پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ آگے قرآن نیند نہیں ہے، اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو جو ہماری تخلیق کے اندر اجزاء ترکیبی ہیں، جس چیز سے بنایا گیا ہے ہمیں، وہ میری بہتر ہے، اس کی ادنا ہے، میں جو ہے بہتر ہوں، یہ ادنا ہے مجھ سے۔ اللہ رب العزت نے پھر سے یہ فرمایا کہ قال فاخرج منها فإنك رجیم، قرآن مجید میں آگے آئے گا کہ تو نکل جا، تو اب مردود ہے، قال فاخرج منها فإنك رجیم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور تمہیں یوم آخرت تک تمہارے اوپر لعنتیں ہی برستی رہیں گی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو مٹی ہے، شیطان نے یہ مٹی کو کہا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ سے میری تخلیق ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر مٹی کو عزت بخشی، مٹی کو عزت عطا فرمائی۔ اب ہم جو پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اگر وضو نہیں ہے تو تیمم سے کرتے ہیں، تیمم یعنی مٹی سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا، پاکیزہ کرنے والی بنا دیا، یہ پاک کرنے والی بھی ہوگی کچھ صورتوں میں، اور اس کو اللہ رب العزت نے پھر یہ عزت یہ بخشی ہوئی ہے مٹی کو کہ اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا گھر جو بیت اللہ شریف ہے اس کو بھی تعمیر فرمایا ہوا ہے اسی زمین کے اوپر۔ آگ جو ہے، آگ کا تصور، آگ کی جو صورت ہے یا جہنم میں جو عذاب کی صورت ہے وہ صرف آگ کی نہیں ہے، وہ آگ بھی ہے، وہ زمہریرہ بھی کہا گیا یعنی ٹھنڈک بھی ہے، جیسے جلایا جاتا ہے کسی کو بطور سزا، ایسے اللہ رب العزت نے ایک جہنم کا پورشن وہ بھی رکھا ہے جس میں سردی ہے، اور سردی نہ قابل برداشت ہے، برودت، حرارت و برودت دونوں کا تصور اس میں موجود رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو آگ یہ جہنم میں موجود ہے، یعنی اس کو اللہ رب العزت نے جس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہوا ہے آگ کا، وہ اس کے اوپر فخر کر رہا تھا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ وہاں پہ پھر بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ابلیس کو
یہ توپ پہنایا ہے، اس میں باقی جو فرشتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہوا ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ جو ملائکہ ہے، جو نوری مخلوق ہے، وہ توبہ کر لیتی ہے۔ جیسے ہاروت اور ماروت کا ذکر آگے قرآن مجید میں آئے گا کہ ان سے لغزش ہوئی اللہ کے حکم میں لغزش ہوئی، تو انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں ہم سے غلط ہو گیا، اے اللہ تو ہمیں یہیں پہ سزا دے دے جو دینی ہے دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بابل نامی کنویں پہ لٹکایا ہوا ہے۔ اور بھی کئی فرشتے ہیں جن سے لغزش ہوتی ہے۔ نوری مخلوق کا یہ خاصہ ہے کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ یہ آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے ابھی تک اکڑا ہوا ہے اسی اپنی حق ضربی پہ، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی مطلب قابل غور ہے، یہ شیطان جو ہے وہ بنیادی طور پہ موحد تھا، وہ واقعی اللہ رب العزت کو مانتا تھا۔ جب زمین پہ بھی وہ رہا ہے تو وہ تبلیغ کرتا رہا۔ ابلیس دوسروں کو کہتا تھا تم یہ غلط کر رہے ہو، عذاب آنے والا ہے، وہ کہتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، لیکن اس نے انکار کس چیز کا کیا؟ نبوت کا انکار، نبوت کی عظمت کا انکار کیا، نبوت کی عظمت کا انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی توحید بھی اس کے منہ پہ دے ماری۔ اگر تم میرے حکم کے مطابق جو میں کہہ رہا ہوں اس کو نہیں مان رہے تو پھر یہ تم جو مجھے سجدے کرتے ہو یہ بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں میری یہ بارگاہ میں۔ اچھا، دوسری بات جو اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا مطلب ایمان افروز نقطہ جو اس میں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو فوراً اس کے اوپر جو سجدے میں آگے وہ اس بارگاہ میں بازیاب ہو گئے، اللہ کے قریب مزید ہو گئے۔ اب شیطان کو جب پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا کیا؟ دلائل دیے اللہ کی بارگاہ میں، انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ دلائل کس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ عقل کی۔ تو عقل کو اس نے استعمال کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عقل کو استعمال کیا، اس حکم کی بجاوری نہ کرتے ہوئے، حکم عدولی کرتے ہوئے، پہلے حکم عدولی کی، اس کے بعد دلائل دیے کہ دیکھیں میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ اس سے بنا ہوں، جو بہتر و افضل ہے وہ ادنا کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے، وہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، عقل تو تخلیق اللہ کی ہے، عقل تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، وہ ہمارے دماغ جو ہے وہ کس کی وجہ سے چلتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کی عطا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے دماغ چل رہے ہیں۔ تو اگر وہ ہماری عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہمیں اس حکم کی اتباع کرنا ہم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ آج کا یہاں تک یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی کہا سنا اس میں کوئی اس بارگاہ کے شان لفظ جو نہیں تھا اس پہ اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ تفسیر جو ہم پڑھ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ یاد بھی رہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی جب سنتے پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں فارغ وقت میں، اس وقت اس کو پڑھیں، جو ہم نے پڑھ لیا ہے آج تک جو 30-32 آیتیں وہ ہو گئی ہیں، اس کو پڑھیں، ترجمے والا قرآن مجید لے لیں، بار بار پڑھیں، 2-3 دفعہ پڑھ لیں، اگر مطلب زیادہ ٹائم نہیں بھی ہوتا یا کسی بھی وقت 2-4 منٹ کا یہ کام ہے، ہر روز 2-3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں، ان 2-3 آیتوں کو ایک دفعہ دن کے وقت کسی بھی وقت آپ ایک دفعہ پڑھیں، پھر آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آپ جو ہے وہ کلیہ لازمی اپنائیں، اس کو ایک دفعہ نظروں سے گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی